بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخبہ حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا 24واں دن ہے۔ شروعات کرتے ہیں ایمان سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ہی کے لیے باہمی تعلق اور تعاون ہو، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو، اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت ہو۔ یہ بات ہم لوگ جو ہے کل اس کی تشریح بیان کر چکے ہیں، اسی حدیث کی فضائل نماز میں سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے، عرض کیا، مالدار، بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجے حاصل کر لو، اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتلا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے، عرض کیا، مالدار، بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو، اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھے رہو، کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا،
لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا، وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا، وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم دوستو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہے، جو آدمی جتنا زیادہ کرے گا، اگر غریب کے پاس مال نہیں ہے نفلی عبادتوں کے لیے، اور وہ غریب جو ہے اگر عبادتیں جیسے ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دیگر اعمال میں لگا ہے، اب مالدار بھی اگر وہ اعمال میں بھی آگے بڑھ جائے تو کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، جس کو جتنے نیک اعمال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلا تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تم جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ یہ بات ہمارے خاص طور پہ ان ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے جو اشراق، چاشت، اوابین، نوافل کا بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو تجوید سے سیکھنا اس کو جو ہے کام نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، نوافل پڑھنا یہ بزرگی ہے۔ یہ بزرگی نہیں ہے، بزرگی یہ ہے کہ اپنے قرآن کو صحیح کرو، بھلے وہ ایک آیت ہو، ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت سے زیادہ افضل بتایا۔ اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، چاہے اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب یہ چیز ہمارے شیئر مارکیٹ کے جو مسئلے مسائل ہے اس پہ 100% صادق آتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو پہلے پورے پابندی اہتمام سے ہمارے اسباق سنتے تھے، بیانات سنتے تھے، ابھی بھی سنتے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھ سے خود یہ کہا، بولے مولانا آپ کے پاس میں آج کل شیئر مارکیٹ کے، بزنس کے، اس کے ہی مسائل زیادہ آتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آج امت کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اس کاروبار میں لگی ہے۔ اب اگر ہم اس کاروبار کے مسائل امت کو نہیں بتائیں گے، امت گمراہ ہوں گی، حرام کاروبار کریں گی، حرام تجارت کریں گی، حرام کی کمائی کمائے گی، تو وہ تو عمل میں ہے۔ تو شیئر ٹریڈنگ کا بھی ایک مسئلہ بتا دینا، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے آج کے زمانے کے مسلمان نے صرف عبادتوں والے اسلام کو اسلام سمجھا، جیسے وہ پرانے زمانے میں فرقے ہوتے تھے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب میں جو ہے تلبیس ابلیس میں 72 فرقوں کا تذکرہ کیا، تو ان کے زمانے میں بھی ایسے فرقے ہوتے تھے جو ایک دم یعنی وہ یہ سمجھتے تھے بس عبادتوں پہ فوکس دینا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ تو آج ہمارے زمانے میں بھی مسلمانوں کا یہی حال ہویا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے لمبی لمبی نوافل کو تو دین سمجھا، مسلمان نے کپڑوں پہ فوکس دینے کو تو دین سمجھا، لیکن معاملات والا جو اسلام ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کسی سے آپ قرض لو اور لینے کے بعد میں ایک مدت طے کرو، اور اس مدت کے اندر برابر 1 دن 2 دن پہلے اس کا قرض لے جا کر ادا کرو۔ کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ کیا جبہ پہننے کا نام ہی اسلام ہے خالی؟ کیا عبادتوں والے اسلام پہ عمل، نوافل لمبی لمبی پڑھنے کا، مراقبوں میں بیٹھنے کا، خانقاہوں میں جا کے جو ہے 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے وہاں یہ سمجھنے کا کہ بس اب جو ہے حضرت کی یہ اصل دین یہی ہے، باقی وہ دین نہیں ہے۔
اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرا اپنا پرسنل معاملہ، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے نام پہ دینداری کے لیبل لگے ہوئے ہیں، میں نے پیسوں کے لین دین میں ان کو جتنا خراب پایا اتنا پینٹ شرٹ پہننے والوں کو جو دنیا دار سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی نہیں پایا، کیونکہ انہوں نے دین اسی کو سمجھا ہوا ہے۔ پیر صاحب نے بولے 1 گھنٹے کا مراقبہ تو یہ 12 گھنٹے کے مراقبے میں بڑھ گیا، اس کو دین سمجھا اس نے، اور پیسے لیا ادھار ٹائم پہ دینا، کیوں یہ دین نہیں ہے؟ کسی کے گھر میں کرائے سے رہ رہے برابر اس کا وقت پہ کرایہ ادا کرنا، یہ دین نہیں ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ وراثت کے مسائل کے اندر گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب میں برابر سے میراث جو ہے وہ تقسیم کر دینا، یہ دین نہیں ہے۔ لین دین کے کا جو اسلام ہے، آپس میں تعلقات معاملات کا جو اسلام ہے، اس کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے، ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ شیئر مارکیٹ کے مسائل، بزنس کے مسائل، کاروبار کے مسائل، تجارت کے مسائل، ان کو لگتا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بیان کرے کہ ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور پانی کا ایک چھوٹا سا دھبا اس کے پیجامے پہ لگ گیا، اب وہ پیجامے پہ نماز ہونگی یا نہیں ہونگی، یہ ایسے باریک باریک لوگ اس کو تقوی سمجھتے ہیں، لیکن برابر ٹائم پہ پیسے لینے اور دینے کو اس کو تقوی نہیں سمجھتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ عقل کا اندھا پن ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اکرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں پر اللہ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حالات آتے ہیں ایمان والوں پر، وہ آتے ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر سکے، اور غیروں پر جو حالات آتے ہیں بے ایمانوں پر، وہ ان کے لیے مہلت ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے عذاب ان کے اوپر آتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو نیک عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کا اس کی تعریف کرنا ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ تو مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے جو نیک عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ لوگوں کا اس کی تعریف کرنا ریاکاری میں تو داخل نہیں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ یعنی ایک انسان نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن پھر بھی اگر لوگ کر رہے ہیں تو یہ قبولیت کی نشانی ہے اللہ کے نزدیک۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دیکھو یہ حضرت ابو بکرہ ہے، حضرت ابو بکر نہیں ہے، ان سے کئی روایتیں ہیں میرے ہے ذہن میں۔ تو حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر خطبے کے موقع پر ارشاد فرمایا،
کیا میں نے تمہیں اللہ کے احکام نہیں پہنچائے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ آپ ان لوگوں کے اقرار پر گواہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات دین کی باتیں جس کو پہنچائی جائے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے کے اخیر میں ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں اللہ کے احکام نہیں پہنچا دیے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ آپ ان لوگوں کے اقرار پر گواہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات دین کی باتیں جس کو پہنچائی جائے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کی باتوں کو اللہ کے نبی نے جو موجود تھے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا، لایا نہ انہی باتوں سے پرہیز۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنائیں اور اس تعلیم سے زیادہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تعلیم آپ بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، دوست احباب سب کے ساتھ میں تعلیم شیئر کرے تاکہ ہمارے ہر گھر میں حدیث کا نور پہنچے اور اس کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔